اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ پچھلے درس میں آیت الکرسی کا ربط ما قبل کے ساتھ اور آیت الکرسی کے فضائل بیان کیے گئے۔ ابھی اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ کریم حق بات بولنے، اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کی ذات، یعنی ایسی ذات جو تمام صفات کمالیہ کو اپنی ذات میں جمع کرنے والی ہے اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ یہ اللہ کریم کا نام ہے اور نام پر آگے کیا ہے؟ دلائل ہیں، کیونکہ دنیا میں کافی لوگ ایسے ہیں جو سانے کو نہیں مانتے، کہ دنیا کو ایک حادثہ مانتے ہیں، اور دنیا اگر حادثہ ہوتا تو یہ سردی گرمی کی یہ جو ترتیب ہے یہ کیسے ہوتی؟ اگر بغیر کسی بنانے والے کے اگر یہ دنیا بنتی تو یہ سردی بڑھتی جاتی، انسان زندہ نہ رہ سکتے، گرمی بڑھتی جاتی، انسان زندہ نہ رہ سکتے۔ کون ہے جو اس کو روکتا ہے کہ انسانیت قائم رہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود بننے کا مستحق ہی نہیں ہے، معبود کا دعویٰ کرنے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں نتیجہ ہے، بطور دلیل کے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ میں توحید کئی بار بیان ہوئی ہے، یہاں پر جو دعوی توحید کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے، مقصد یہاں پر شفاعت کاری کی نفی ہے۔ شفاعت کاری کی بات اگلی آیت کے جز کے اندر آئے گا کہ یہ یہود و نصارہ کا ایک عقیدہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو وہ برگزیدہ پیغمبر وہ ہمیں خدا کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اپنا عملی جو ہے میدان ان کا خالی ہے تو دوسروں کے اوپر انہوں نے امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے، تو یہاں پر اس کی نفی ہے اور شفاعت کا مسئلہ بھی ساتھ مختصراً بیان ہوگا۔ الحی القیوم، ایک ایک صفت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آگے بیان ہوگی۔ ایسا اللہ کہ جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، ایسا اللہ الحی جو زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہمارا جو وقت ہے کہ ہم سے 10 سال پہلے کوئی پیدا ہوا یا 10 سال کے بعد کوئی پیدا ہوگا، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم کے اندر جو ہے اس کو اللہ کریم نے پیدا کیا ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس پر کبھی بھی آدم نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کریم کے اسماء الہیہ میں سے ہے اور یہ جملہ لا کر بتلایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے اور وہ موت سے کیا ہے؟ بالا تر ہے۔ القیوم، قائم ہے۔ قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، قائم کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں۔ قیوم اور قیام مبالغہ کے صیغے ہیں، ان کے معنی ہیں وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ یہ اللہ کریم کی صفت ہے، خود بھی قائم ہے اور ساری زمین میں اور آسمان میں تمہیں نظر آ رہا ہے کہ کسی چیز کو پھسلنے نہیں دے رہا، سب کو تھاما ہوا ہے، آسمان کو تھامے ہوا ہے، سورج اور چاند کو باندھا ہوا ہے، وہ پھسل نہیں رہے، سب چیزوں کو تھامنے والا ہے اور انسانوں کو بھی کیا ہے؟ تھامنے والا ہے۔ القیوم، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، نہیں چھوتی ہے اس کو اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند۔ سنتن کہتے ہیں ابتدائی نیند کو۔ ابتدائی نیند میں جس وقت بندہ بیٹھ کے سو رہا ہوتا ہے تو ابتدائی نیند میں وہ کیا ہے؟ گرنے لگتا ہے، تھوڑا سا ہوش اس کا کیا ہے؟ جاتا ہے، اور نیند کے اندر پورے کا پورا ہوش اس کا چلا جاتا ہے اور کسی وہ دوسری طرف کیا ہو جاتا ہے؟ عالم خواب کے اندر کیا ہے؟ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم کی ذات کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، وہ مثل اور مثال سے کیا ہے؟ بہت بلند ہے۔ وہ اس کی مثال دنیا کے اندر تم نہیں دے سکتے کہ تم اپنے رب کو اپنے جیسا سمجھو کہ ہم تو کام کرتے تو تھک جاتے ہیں تو اس کو نیند نہیں آتی، اس کو نہ اونگ چھوتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس ہی کی ملکیت ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کی ملکیت ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔
تو اپنی ملکیت میں وہ کسی کو پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ جملے کے انداز دیکھیں، کون ہے جو سفارش کر سکے عندہ اس کے سامنے، الا باذنی سوائے اس کی اجازت کے۔ اس کی اجازت کے بغیر وہاں پر کون سفارش کر سکتا ہے؟ تو سفارش کے مسئلے کے اندر تفسیر روح المعانی کے اندر ذکر ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو کفار کا گمان تھا نا کہ ان آلہتہم شفعاء لہم عند اللہ، کہ ان کے الہ جو ہیں وہ اللہ کریم کے ہاں سفارشی ہیں، اس کی تردید کرنی ہے کہ وہ جن کو انہوں نے سفارشی مانا ہوا ہے وہ ان کی سفارش وہاں پر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں شفاعت کا عنوان مختلف عنوانات سے ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں پر یہ فرمایا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، کہ اس کی سفارش کے بغیر کون اس کے ہاں۔ کہیں ذکر ہے ولا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ شفاعت نہ نفع دے گی مگر سوائے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے رحمان کی اجازت ہوگی اور اس کی کیا ہوگی؟ رضامندگی ہوگی۔ کہیں پر ذکر ہے الا لمن ارتضی، ان کے لیے ہوگی جن کے لیے رضامندگی اللہ کریم کی ہوگی، یا الا من شہد بالحق، سفارش اس گناہ گار بندے کے حق میں ہوگی کہ جس نے حق کی گواہی دی، توحید کی گواہی دیتا رہا تو اس کے لیے سفارش کیا ہوگی؟ فائدہ مند ہوگی۔ اور اسی طرح لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ رحمان کی اجازت کے بغیر وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے اور وہ حق کی بات کہیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو ان آیات سے لب لباب یہی نکلتا ہے کہ شفیع بھی وہی ہوگا جو اللہ کریم کی توحید کو اور دین پر زندگی گزار کے اور اللہ کریم کا قرب حاصل کر کے گیا ہوگا، اور مشفوع لہو بھی وہ ہوگا کہ جو اصول و ضوابط کو مانتا ہوگا، جو عقائد کو مانتا ہوگا۔ کسی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس کے اعمال کے وزن کم ہوئے تو سب سے بڑی شفاعت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر ملے گی کہ امتوں کی جو شفاعت وہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے کہ ان کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنائے جائیں گے، اور اسی طرح 10 بندوں کی وہ سفارش کریں گے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا کہ حافظ قرآن جو بعمل ہے ان کو بھی جنت میں ساتھ لے کر جائے گا۔ تو شفاعت کا مسئلہ انشاءاللہ آگے جا کر اور صورتوں میں بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوگا، جیسے سورہ یونس وغیرہ میں۔ تو یہاں پر بھی مقصودی بات یہی ہے کہ اللہ کریم کے سامنے زور زبردستی والی تو بات ہی نہیں ہے نا، پہلے بھی اس کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کریم کے سامنے کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، ہاں وہ کر سکے گی جن کو اللہ کریم کی طرف سے اجازت ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ مخلوقات کے سامنے کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، وما خلفہم، اور ان کے پیچھے کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں بھی جانتے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد بھی باتوں کو جانتے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ مخلوقات اللہ کریم کی معلومات کو کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کریم کی جو معلومات ہیں انسانیت کے بننے سے پہلے، باقی مخلوقات کے بننے سے پہلے، جب سے اللہ ہے، جب تک اللہ نے یہ دنیا کو قائم رکھنا ہے، اس ساری معلومات کو اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا وہ سیکھ سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ کرسی کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملک اور سلطنت سے یہ کیا ہے؟ کنایا ہے کہ اللہ کریم کا ملک اور اللہ تعالیٰ کی سلطنت یہ آسمان و زمین سے زیادہ کیا ہے؟ وسیع ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں حضرت شیخ مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے کرسی کے اوپر
تفصیلی بات کی ہے اور ذکر کیا ہے کہ اس کرسی کی اتنی بڑی وسعت ہے کہ اس میں ساتوں زمین اور آسمان سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نشست و برخاست اور حیز و مکان سے بالا تر ہیں۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہیں کرنا ہے۔ اس کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ البتہ مستند روایات حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہیں جو تمام آسمان و زمین سے بدرجہ بڑے ہیں۔ ابن کثیر نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری نقل کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگوٹھی کے برابر حلقہ ڈال دیا جائے۔ دوسری روایت میں بھی اس طرح یہ کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان میں انگوٹھی کا حلقہ ایک سیمپل سا بنا دی جائے کہ اتنی انگوٹھی ہوتی تو پہلے عرش بڑھائے پھر اس سے نیچے کرسی ہے، اور کرسی اور عرش کی کیا ہے آپس میں مناسبت؟ وہی ہے کہ ایک میدان میں ایک انگوٹھی کا حلقہ بنا دیا جائے، اور ساتوں آسمانوں سے بڑی کرسی اتنی ہے کہ ساتوں آسمان اس کے سامنے ایک ایسا نظر آئے جیسے ایک انگوٹھی کا کیا ہے حلقہ ہے۔ تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی کہ جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو ان آسمان و زمین کی اور ساری مخلوقات کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ذات بہت بلند شان والی ہے، العظیم اور عظمت والی ہے، بہت بلند اس کا مقام ہے۔ آیت الکرسی کی شروع کے اندر جملہ ہے هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ عربی گرامر کو سمجھنے والے یہ جانتے ہیں کہ جس وقت جملہ اسمیہ ہو تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ ہوا مبتدا ہے، الحی القیوم جو اس کی صفت ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کی خبریں ہیں، یہ بھی ساتھ معرفہ ہیں۔ تو جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو تو اس کے اندر حصر کا معنی لیا جاتا ہے کہ یہ خبر مبتدا ہی میں باندھے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے، کہ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جو ہمیشہ زندہ ہے، اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جو سب کو تھامنے والی ہے، اور اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس کے علاوہ اسی کی ملکیت ہے آسمان و زمین میں۔ تو اور جملے کے آخر میں بھی اثر ہے هو العلی العظیم کہ وہی سب سے بلند شان والا ہے اور عظمت والا ہے۔ تو یہ جملے کے شروع میں بھی اثر ہے اور آخر میں بھی اثر ہے، اور جس جملے کے ابتدا اور انتہا میں حصر ہو تو اس کے سارے جملے میں حصر ہوگا کہ وہی ذات ایسی ہے کہ اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، وہی ذات ایسی ہے کہ جو مخلوقات کے آگے اور پیچھے کے سارے حالات معلوم ہیں جس کو، وہی ذات ایسی ہے کہ جس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، وہی ذات ایسی ہے کہ جس کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے، وہی ذات ایک اکیلے ایسی ہے کہ جو زمین و آسمان کی حفاظت سے تھکتی نہیں ہے۔ سارے کے سارے جملے میں حصر ہے۔ تو یہ آیت الکرسی کا ترجمہ اور تفسیر تھی، اور لب لباب کیا ہے کہ اللہ کی ذات جو ایسی صفات کمالیہ کو اپنی ذات میں لیے ہوئے ہے وہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ معبود بننے کا دعویٰ کرنا، کوئی بھی دعویٰ کرے گا وہ غلط ہوگا، کوئی کسی کو معبود خود بنا لے گا وہ بھی غلط ہوگا۔ جیسے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو معبود بنایا، تو انبیاء علیہ السلام نے تو اس چیز کی اپنی زندگی میں خدمت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس توحید کی خدمت کی جس توحید کی خاطر ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ اب ان کی اگر کوئی مورتی بنا کر اس کی عبادت کرے گا تو ابراہیم کے مشن کے وہ خلاف کھڑا ہے، کل قیامت کے دن ابراہیم اس کا مقابل میں ہوگا اور ابراہیم اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی کوئی عبادت کرے، عزیر علیہ السلام کی کوئی عبادت کرے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کوئی عبادت کرے، حتیٰ کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عبادت شروع کر دے تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس نے ان کو وہ مقام دے دیے ہے جو ان کا حق نہیں ہے، کیونکہ عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، اور اللہ ہی کی عبادت اللہ کے نبی ساری زندگی کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ آخری عمر میں جب چل نہیں سکتے تو اس سہارے پر بھی آ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اللہ کریم اس آیت الکرسی کی جو فیوزات ہیں، جو اس کے انوارات ہیں وہ ہمیں عطا فرمائیں، اور اس کے مطابق ہمیں عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔